الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ طہارت اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ انسان کا جو باطن ہے، من ہے، وہ کفر و شرک کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے، فسق و فجور کی میل کچیل سے پاک ہونا چاہیے، اور اس کا جو ظاہر ہے وہ نجاستوں سے اور گندگی سے، اس کا بدن، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بندہ یہ کام کرے گا تو اللہ کے محبوبوں کے اندر آ جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی دوسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں آنے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف سنت ہے، اور آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور پاکستان میں بجلی بھی کافی وقت غائب رہتی ہے، اور لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ معتکف غسل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اب آج کل جو مکان اور مساجد بنی ہوئی ہیں اکثر وہ پختہ ہیں، وہ بجلی کی صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے۔ پہلے زمانے میں وہ کچے مکان ہوتے تھے تو بجلی کے بغیر بھی گزارا ہوتا تھا۔ اب مساجد یا مکان یہ جو بنائے گئے ہیں یہ بجلی کے حساب سے بنائے گئے ہیں، تو اگر بجلی غائب ہو جائے تو لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، گرمی بہت تنگ کرتی ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں بندہ غسل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے کئی علماء لوگوں کو اس سے بہت ڈراتے ہیں کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، غسل نہیں کر سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشعۃ العلومات کے اندر لکھا ہے کہ معتکف جو ہے وہ غسل جمعہ کر سکتا ہے۔ جو عربی والی مشکات ہے نا، اس کے بین السطور یا حاشیے پر یہ عبارت موجود ہے اشعۃ العلومات کے حوالے سے کہ غسل جمعہ معتکف کر سکتا ہے۔ اب غسل جمعہ جو ہے یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ سنت ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرض کام کے لیے بندہ باہر جا سکتا ہے یا انتہائی مجبوری ہو تب جا سکتا ہے، تو یہ تو بعض غسل جمعہ سے بھی منع کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معتکف کو ایسا کام جس سے اعتکاف والی عبادت میں، مسجد والی عبادت میں مدد ملے اور وہ عبادت بہتر ہو جائے، اس میں ثواب زیادہ ہو جائے، اس کے لیے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو انتہائی مجبوری ہے، جیسے انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، تو رفع حاجت کے لیے بندہ جا سکتا ہے، استنجا وضو کے لیے جا سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبی حاجت کے بغیر گھر سے، آپ مسجد سے باہر نہیں نکلتے، گھر میں نہیں آتے تھے طبی حاجت کے بغیر۔ حاجت انسان کا لفظ ہے کہ اب گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے الا لحاجت الانسان، مگر انسانی حاجت کے لیے، یعنی طبی حاجت کے لیے، رفع حاجت کرنی ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ گھر تشریف لاتے تھے۔ اب غسل گرمی کی وجہ سے انسانی طبیعت جو ہے نا وہ غسل کا تقاضا کرتی ہے، تو بتائیے کہ غسل کرنا جب بندے کو گرمی محسوس ہو رہی ہو اور پسینہ پسینہ بندہ ہو جائے، بدبو آ رہی ہو جسم سے، تو کیا اس حالت میں غسل کرنا یہ حاجت انسان میں نہیں ہے؟ کیا یہ پانی کی اور غسل کی ضرورت صرف بھینس اور جانوروں کو ہے؟ یہ حاجت بھینس ہے، صرف حاجت انسان میں آپ نہیں داخل کریں گے، یہ انسانی طبیعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اور جو بندہ پسینے میں شرابور ہو اور بدبو آ رہی ہو اور پھر بھی اس کی طبیعت جو ہے غسل کا تقاضا نہ کرے، تو آفرین ہے ایسی طبیعت پر، بڑی ڈھیٹ قسم کی طبیعت ہے اس کی، یہ وہ پسینہ بھی اس کو آیا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر میں موجود ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کی طبیعت ہے کہ وہ غسل کا تقاضا ہی نہیں کرتی۔ کیا یہ زبردست طبیعت ہے۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر سحری لانے والا کوئی نہ ہو تو گھر جا کر سحری لا سکتا ہے، گھر میں سحری کھا نہیں سکتا، گھر سے لا کر مسجد میں کھائے۔ تو بتائیے کیا سحری کھانا فرض ہے؟ سنت ہے نا۔ اور سحری کھانے سے جو اعتکاف کے دوران عبادت ہے اس کے اندر مدد ملے گی اسے۔ اگر وہ خالی پیٹ روزہ رکھتا ہے تو وہ نقاہت پیدا ہوگی اور وہ دل جمی کے ساتھ اور اس طرح ذوق شوق سے عبادت نہیں کر سکے گا، اس لیے فقہاء نے سنت کام کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تو اسی پر آپ اسی تناظر میں دیکھیں
اعتکاف کے دوران اگر انسان کو گرمی محسوس ہو اور پسینہ پسینہ ہو جائے، بندہ بدبو آ رہی ہو جسم سے، اب ایک بندہ اس حالت میں عبادت کرتا ہے جو باقی نمازیوں کے لیے بھی وہ تنفر کا باعث بنتا ہے، اور ایک بندہ غسل کر لیتا ہے، وہ طبیعت اس کی حشاش بشاش ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ دلجمی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اس سے، تو یہ بہتر ہے یہ جو میلا کوچیلا ہو کر خدا کے گھر میں پڑا رہے وہ بہتر ہے۔ پیاز کچا کھا کر، تھوم کچا کھا کر، لہسن کچا کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کے آداب کے خلاف ہے، نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوگی، ملائکہ کو اس سے تکلیف ہوگی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسی حالت میں بندہ مسجد میں آ نہیں سکتا اور مسجد میں موجود ہو تو اس طرح کی حالت پیدا کر لے۔ اگر بدبودار ہونا ہی کوئی فضیلت والی بات ہے تو پھر وہ کچا پیاز بھی مسجد میں کھائے تاکہ مزید بدبو پیدا ہو، ادھر سے پسینے کی بو ہے، ادھر سے پیاز کی بو ہو، 2-3 بوئیں اکٹھی ہو جائیں تو شاید اس کا درجہ کو اور بڑھ جائے گا۔ مسئلہ بتانے سے پہلے بندہ کو غور و خوض بھی کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، وہ کہتے ہیں جی روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ قدر و قیمت والی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے جو اعتکاف والی بو ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا درجہ بڑھ جائے۔ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک سنت ہے، اس پر کم از کم فقہائے احناف کا تو اس پر اتفاق ہے کہ مسواک سنت ہے۔ تو اگر منہ کو بدبودار رکھنا ہی فضیلت کی بات ہوتی تو پھر مسواک سنت کیوں ہوتا، پھر کلی سنت کیوں ہوتی، اور پھر حکم یہ ہوتا کہ منہ میں نہ تم کلی کرو نہ تم مسواک کرو، بس بدبودار رہو۔ اصل میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ جو بدبو ہوتی ہے نا، وہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک خفیف سی بو آتی ہے انسان کے اندر، سانس سے نا منہ سے ہلکی سی، وہ بے شک آپ مسواک کرتے رہیں، وہ بے شک کلی کرتے رہیں، وہ نہیں جاتی، اور خصوصاً جب بالکل معدہ خالی ہو جاتا ہے تب وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ وہ بو اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ یہ بندہ بھوکا پیاسا ہے، اپنے پیٹ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مد نظر، حکم کے پیش نظر اس نے خالی رکھا ہوا ہے، اب اس کی وجہ سے جو بو پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک قدر و قیمت والی ہے، وہ قدر و منزلت والی ہے۔ لیکن اگر اس کا منہ خراب ہے، کھانا کھایا اس کے بعد اس نے کلی نہیں کی ہے، اس کے بعد اس نے مسواک نہیں کیا ہے اور وہ بو آ رہی ہے تو یہ فضیلت والی نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث میں منہ کی بو ہے لیکن وہ چونکہ معدے کی جو گیس ہوتی ہے یا یہ بو ہوتی ہے یہ بھی منہ سے ہی آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ فم کا لفظ ہے، منہ کا لفظ ہے۔ اگر یہ منہ کی اپنی بو ہوتی، وہ اندر والی بو نہ ہوتی، تو پھر تو کلی اور مسواک کی ترغیب ہی نہ دلائی جاتی بلکہ اس سے منع کیا جاتا تاکہ اس کی فضیلت زیادہ ہو جائے۔ ایسا نہیں۔ یہ حضرات جو منع کرتے ہیں نا، ان کو ملتان کے علاقے میں یا اور کسی گرم علاقے میں ایسی مسجد میں اعتکاف کروائیں جو لنٹر والی ہو، پختہ مسجد ہو اور تھوڑی سی تنگ ہو، اور وہاں پر 15-20 گھنٹے بجلی غائب رہے اور یہ حضرات 10 دن وہاں پر رہیں، غسل نہ کریں، اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ مسئلہ بتا کر ہم نے کتنی غلطی کی ہے۔ پسینہ پسینہ بدبودار جسم 10 دن پڑے رہے اندر، تو کپڑے بے شک تبدیل کرتا رہے بندہ، لیکن وہ جو بو ہوتی ہے نا جسم میں پسینے کی، وہ نہیں جاتی کپڑے تبدیل کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ کون سا اعتکاف ہے کہ جس میں انسان مسجد کو بھی بدبودار کرتا رہے اور پھر وہ سمجھے کہ اس میں فضیلت والی بات ہے؟ جی بالکل غلط ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ غسل نہ کریں اعتکاف میں تو بے شک بدبو پیدا ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، لہٰذا علماء کو یہ مناسب نہیں ہے، ان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ایک اختراع کر کے وہ لوگوں کو منع کریں اور کہیں اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف ٹوٹنے والی چیز جو ہے نا اس کو بیان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کو حج پہ قیاس کرے کہ حج کی حالت میں اگر بندہ میلا کچیلا ہو جائے اور وہ میل کچیل نہ چھڑائے تو اس سے حج افضل ہوتا ہے، تو یہ چونکہ خود خلاف قیاس چیز ہے تو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تو لوگوں کو پسینہ آتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نہیں کہا کہ جس کو اعتکاف کی حالت میں پسینہ آئے اس کو اعتکاف کا ثواب بڑھ جائے گا، جتنا زیادہ پسینہ آئے گا جتنی زیادہ بو ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، ایسا تو کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غسل کا بھی نہیں حکم دیا، تو غسل کے لیے عمومی دلائل موجود ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین دلیل موجود ہے، اور حاجت انسان کے لیے آپ کا گھر میں تشریف لانا یہ دلیل موجود ہے۔ چلے اگر آپ ان دلائل کے تحت غسل کو نہیں لاتے تو پھر بھی نہ اس سے منع کیا نہ اس کا حکم دیا، تو پھر بھی کم از کم مباح تو ضرور ٹھہرا، اور یہ آیت اور حدیث اس کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر مباح نہیں بلکہ مستحسن ٹھہرے گا غسل۔
اور اعتکاف والے کو جتنی بار طبیعت اس کی تقاضا کرے وہ غسل کر سکتا ہے، ایک بار نہیں، اس سے زیادہ بار بھی اگر طبیعت تقاضا کرے وہ غسل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود پانی کے ذریعے ٹھنڈک پہنچانا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ایک روزہ ہو اور اوپر سے گرمی ہو اور بندے کی طبیعت تقاضا کر رہی ہو اور وہ غسل کر لے اور اس سے اس کا روزہ بھی آسانی سے گزر جائے اور عبادت کے اندر بھی اس کا دل لگ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ میلا کچیلا ہو کر مسجد کو بدبودار کرتا رہے یا روزے کی حالت میں تکلیف بھی ہو، عبادت بھی صحیح نہ کر سکے، تو یہ بہتر ہے۔ اور بعض بندوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ غسل وہ روزانہ کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ 10 دن نہ کریں غسل، گرمی نہ بھی ہو تو ان کی طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے گا، طبیعت بوجھل ہو جائے گی، وہ اس طرح خوش طبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر سکیں گے، طبیعت ان کی نہ بوجھل سی ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو پابند کر دینا کہ وہ اعتکاف میں غسل نہ کریں، ایک زیادتی ہے اور یہ غلو ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین اس قسم کی ہمیں پابندیاں لگانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، اپنی طرف سے ایسے مسائل پیدا کر کے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بضد ہو کہ وہ اعتکاف والی حالت کو حج والی حالت پر قیاس کرے کہ وہاں میلا کو چلا رہنا اگر افضل ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے تھوڑا سا قیاس کو ایکسٹینڈ کریں، آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں، قیاس کا دائرہ ذرا وسیع کریں آپ نا۔ حج فرض ہے، اعتکاف سنت ہے، اس سنت کو اگر آپ اس پہ قیاس کرتے ہیں تو ایسا کریں تھوڑا سا اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے نکاح بھی سنت ہے نا، اس کو بھی اس پر قیاس کر دیں، اور نکاح والے دن بھی میلے کو چہرے رہیں، اور بہت سے سنت امور ہیں ان کے اندر بھی آپ یہ اس قیاس کو جاری کریں اور لوگوں کو میلہ کو چلا رکھیں، تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بہتر ہے کہ اس قیاس سے آپ باز آ جائیں اور لوگوں کو صاف ستھرا رہنے دیں، لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ غسل کریں، صاف ستھرا ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ جہاں پہ حدیث پاک آ گئی ہے حج کے باب میں تو ہم سر خم تسلیم، ہم اس کو اپنی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن ایسے قیاسات فاسدہ سے جو ہے نا ہم اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق